إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سورہ بقرہ آیت نمبر 208. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہیں، اے ایمان والو، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافتاً، پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی، انہ، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو، دشمن ہے، مبین، واضح طور پہ، بے شک وہ تمہارا واضح طور پہ دشمن ہے۔ یہ تھا اس آیت کا ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ یا کا معنی ہوتا ہے اے، تو یا حرف ندا ہوا، اس کے ذریعے آواز دی گئی ہے۔ کن کو آواز دی گئی ہے؟ ایمان والوں کو۔ الذین اسم موصول ہے جمع کے لیے۔ الذین کا واحد کیا ہوتا ہے؟ الذی۔ آمنو، وہ ایمان لائے، فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ آمنا، وہ ایمان لایا، آمنو، وہ ایمان لائے۔ ادخلو، تم داخل ہو جاؤ، فعل امر ہے، آرڈر کے لیے ہے اور جمع کے لیے ہے۔ ادخلو، اس کا واحد کیا؟ ادخل، تو داخل ہو جا، ادخلو، تم سب داخل ہو جاؤ۔ فی السلم، السلم سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اسلام۔ السلم، اس کو سین کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور یہی لفظ سین کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، تو دونوں کا معنی کیا ہوگا؟ اسلام۔ کافہ، یہ حال ہے، اور یہ حال ادخلو سے بھی ہو سکتا ہے اور اسلم سے بھی ہو سکتا ہے۔ ادخلو سے ہو تو معنی یہ ہوگا کہ تم سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم اسلام میں داخل ہو جاؤ اس حال میں کہ سارے کے سارے، یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوں اور کچھ لوگ اسلام میں داخل نہ ہوں، تم سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دوسرے نمبر پہ کافہ کو حال بنایا جا سکتا ہے اسلم سے، پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ اس حال میں کہ سارا کا سارا اسلام، یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدھا اسلام لے لو آدھا چھوڑ دو، جتنا اسلام پسند آئے اتنا اپنا لو اور جو پسند نہ آئے اس سے اعراض کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تتبعوا، لا نہیں کے لیے ہے، منع کرنے کے لیے ہے، روکنے کے لیے ہے۔ تتبعوا اصل میں کیا تھا؟ تتبعون، تتبعون یہ جمع کے لیے ہے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ تتبعوا،
لیکن جب تتبعون سے پہلے لا آیا تو نون کو گرا دیا گیا. تو اب لفظ کیا ہے؟ ولا تتبعوا، لا تتبعوا، تم پیروی نہ کرو. خطوات الشیطان، خطوات خطوہ کی جمع ہے. خطوہ سے مراد کیا ہے؟ قدم. جب انسان چلتا ہے تو ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھاتا ہے، تو یہ جو ایک قدم سے دوسرا قدم، یہ جو فاصلہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطوہ. الشیطان، شیطان، یہ جنوں میں سے جو کافر لوگ ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے، اور خصوصاً ابلیس کو. انہو، بے شک، کیونکہ، یقیناً، کیونکہ ان اصل میں آتا ہے توکید کے لیے. تو انہو، بے شک وہ کون؟ شیطان. ضمیر شیطان کی طرف جا رہی ہے. بے شک وہ عدوٌ، دشمن ہے، مبین، واضح طور پہ، لکم، تمہارا. تو مبین جو ہے یہ صفت ہے کس کی؟ عدوٌ کی. یعنی کہ شیطان عدوٌ، دشمن ہے، مبین، کیسا دشمن؟ واضح. یعنی کہ ایسا دشمن جس کی دشمنی واضح ہے. اور دوسرا معنی مبین کا یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا دشمن جو اپنی دشمنی کو واضح کرنے والا ہے. پہلا معنی کیا؟ کہ ایسا دشمن جس کی دشمنی واضح ہے، خود بخود واضح ہے. دوسرا کیا ہے؟ مبین، کہ وہ واضح کرنے والا، واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ میں تم لوگوں کا دشمن ہوں، میرا تم لوگوں کے ساتھ مقابلہ ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے اپنی دشمنی کو واضح کیا ہے. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. تو اللہ رب العزت اس آیت میں مخاطب ہیں کن سے؟ ایمان والوں سے. اس سے ایمان کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت باقی لوگوں کو چھوڑ کر ایمان والوں سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے اسپیشلی گفتگو کرتے ہیں، ان سے خصوصی طور پہ گفتگو کرتے ہیں. تو یہ اعزاز، یہ شرف کیوں ملا؟ کس وجہ سے ملا؟ ایمان کی وجہ سے. اس سے پتہ چلا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے. تو اے ایمان والو، ایمان کس چیز پہ؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب اور ضروری ہے. جو بھی اللہ نے بتا دیا اسے ماننا ضروری ہے، اس پہ یقین کرنا ضروری ہے. جو بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا اور صحیح سند کے ساتھ آپ سے ثابت ہو گیا، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. اور خصوصی طور پہ 6 چیزیں جنہیں ایمان کے ارکان اور ایمان کے پلر کہا جاتا ہے. ایمان کے پلر کتنے ہیں؟ 6. اسلام کے پلر کتنے ہیں؟ 5. تو ایک ہوتے ہیں ارکان اسلام، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں بات کروں ارکان ایمان کی. ان کے 6 چیزیں ہیں جن پہ خصوصی طور پہ ایمان لانا ضروری ہے. نمبر 1 اللہ رب العزت پہ، نمبر 2 اللہ رب العزت کے فرشتوں پہ، نمبر 3 اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں پہ، نمبر 4 اللہ کے نبیوں اور رسولوں پہ، نمبر 5 آخرت پہ، نمبر 6 تقدیر پہ. تو یہ 6 چیزیں ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے. تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی کہ اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تم واقعی اللہ پہ ایمان لانے والے ہو، اگر تم واقعی آخرت پہ ایمان لانے والے ہو، تو جو آرڈر ہم دینے لگے ہیں اس کو مانو. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ جس پہ ایمان لاتے ہو اس کے آرڈر کو مانو. آخرت پہ ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی آرڈر دیں اس کو مان لیا جائے، ورنہ آخرت میں خیر نہیں ہوگی. تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، اس حال میں کہ سارے کا سارا اسلام، ساری کی ساری شریعت، سارے کا سارا دین. یعنی کہ یہودیوں والا کام نہ کرو. یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ یہودیوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو.
یہودیوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پوری تورات پہ ایمان لاؤ، تو یہاں پہ مسلمانوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے دین میں داخل ہو جاؤ، پوری شریعت کو مان لو۔ یعنی کہ انسان عقائد میں بھی قرآن و حدیث کو مکمل طور پہ مانے، احکام و مسائل میں بھی قرآن و حدیث کو مکمل طور پہ مانے، نماز کے معاملے میں بھی دین کو مانے، زکوٰۃ کے معاملے میں بھی دین کو مانے، حج کے معاملے میں بھی مانے، کاروبار کے معاملے میں بھی مانے، ہر جگہ اپنے آپ کو پابند بنا لے اللہ کی شریعت کا۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہو کر کہے کہ داڑھی کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، داڑھی رکھے نہ رکھیں یہ آپ کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان یہ کہے کہ میں شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھوں یا نیچے رکھوں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ نہیں، ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ آپ کی شلوار، آپ کی پینٹ، آپ کی چادر، آپ کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رہنا چاہیے، تو اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا شریعت کی خلاف ورزی کہلائے گا۔ اور اللہ رب العزت اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام نافذ ہو آپ کے پورے گھر پہ، آپ کی وائف پہ، آپ کے بچوں پہ، آپ کے بہن بھائیوں پہ، اور آپ کے پورے جسم پہ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں داخل ہو جاؤ کافہ، مکمل طور پہ، ان کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ زندگی کے ہر شعبے میں دین اسلام کی تعلیمات کو لیا جائے اور ان پہ عمل کیا جائے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جب اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہونا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ شیطان کے نقش قدم پہ چلنے سے گریز کرو، اس سے اجتناب کرو، اس سے دور رہو، کیونکہ اگر تم شیطان کی پیروی کرو گے، شیطان کی باتیں مانو گے، شیطان جیسے اعمال اختیار کرو گے، تو پھر تم دین اسلام سے نکل جاؤ گے، پھر صحیح معنوں میں دین پہ عمل نہیں ہو سکے گا، پورے دین پہ عمل نہیں ہو سکے گا۔ شیطان کے کاموں سے بچنا ہے۔ کیوں؟ شیطان کے کام خیر پہ مبنی نہیں ہوتے، شیطان کے کام شریعت کے مخالف ہوتے ہیں، شیطان کے کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو اللہ رب العزت ناراض ہو جاتا ہے۔ شیطان تو حکم دیتا ہے کس کا؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ شیطان آپ کو جب بھی حکم دے گا، جب بھی آرڈر دے گا، وہ برائی کا دے گا، بے حیائی کا دے گا، اور وہ یہ آرڈر دے گا کہ آپ اللہ کے ذمے وہ چیزیں لگائیں جن کی حقیقت کا آپ کو علم ہی نہیں۔ تو اس لیے شیطان کے نقش قدم پہ چلنا، شیطان کے اقوال کو مان لینا، شیطان کے اعمال کو اختیار کر لینا، اس میں کسی قسم کی خیر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہمیں حکم دیتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور ہمیں روکتے ہیں بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانے سے، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کے ساتھ نہ کھاؤ، کیونکہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ آپ کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے چیز لو، دائیں ہاتھ سے چیز دو، کیونکہ بائیں ہاتھ سے چیز دینا اور لینا یہ شیطان کا کام ہے۔ تو شیطان کے اعمال میں کوئی خیر نہیں ہے، تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ شیطان کے نقش قدم پہ کیوں نہیں چلنا؟ کیونکہ وہ واضح طور پہ تمہارا دشمن ہے۔ اب تمہارا دشمن جب تم اس کے نقش قدم پہ چلو گے تو کیا وہ تمہیں کسی اچھی منزل کی طرف لے کر جائے گا؟ نہیں، وہ آپ کو ایک ایسے مقام کی طرف لے کر جائے گا جہاں پہ آپ کے لیے خیر نہیں ہوگی۔ اس لیے کہا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان کے نقش قدم پہ اس لیے نہیں چلنا کیونکہ وہ تمہارا واضح طور پہ دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطان کی دشمنی کو وعدے کیا ہے، اور شیطان نے خود بھی اپنی دشمنی کو وعدے کیا ہے۔ جب شیطان کو حکم دیا گیا
کہ وہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور شیطان کا اعلان ہے کہ اے اللہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے ان کو میں گمراہ کرتا رہوں گا اور ان کو تیرے سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہوں گا. تو شیطان نے اپنی دشمنی کو وعدہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھتے رہو، اس کے ساتھ دشمنوں والا سلوک کرو، یعنی کہ اس کی باتیں نہ مانو. شیطان کی دعوت کیا ہے؟ شیطان کی دعوت پہ لبیک کہو گے، شیطان کے وسوسوں کو قبول کرو گے تو انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تمہیں جہنم میں لے کر جائے گا. اس کی قیادت کو مان لو گے تو ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ. تو فرمایا انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا واضح طور پہ دشمن ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 209 فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پس اگر تم پھسل جاؤ، تمہارے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد، فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالی عزیز غالب ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے. یہ تھا اس آیت کا ترجمہ. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ کی طرف، مفردات کی طرف. ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر. ان شرطیہ ہے، اگر کا معنی دیتا ہے. زللتم فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، تم پھسل جاؤ، یعنی کہ سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، ایمان کو چھوڑ دو، ترک کر دو. من بعد ما جاءتکم البینات، واضح نشانیاں آ جانے کے بعد. ما مصدریہ ہے، یہاں پہ ما موصولہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ مصدریہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو فعل آیا ہے جاءت، فعل ماضی ہے، مؤنث کے لیے ہے، لیکن ما نے اس فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیا ہے. جاءت حالانکہ فعل ماضی ہے کہ آئیں، لیکن ہم معنی کیا کر رہے ہیں؟ آنے کے بعد. تو آنے کا معنی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ما نے جاءت فعل ماضی کو مصدر کے معنی میں کر دیا ہے. من بعد ما جاءتکم تمہارے پاس آ جانے کے بعد. تو کون سی چیز آ جانے کے بعد؟ البینات. البینات یہ جاءت کا کیا ہے؟ فاعل ہے. اور البینات بذات خود یہ موصوف کی صفت ہے، اور موصوف جو ہے وہ یہاں پہ مذکور نہیں ہے، مقدر ہے. البینات یعنی کہ الآیات البینات. البینات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ واضح. الآیات نشانیاں. لیکن البینات اور الآیات کا تعلق آپس میں اتنا گہرا ہے کہ الآیات اگرچہ مذکور نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے، سامعین کو معلوم ہے کہ البینات کا معنی ہے واضح نشانیاں. البینات یہ جمع ہے کس کی؟ بیناتن کی. اس کے بعد ہے فاعلموا، یہ ان کا جواب ہے. ان جو شروع میں آیا تھا فَإِن زَلَلْتُمْ، ان شرطیہ، اس کا جواب ہے فاعلموا، تو تم جان لو. فاعلموا اصل میں کیا ہے؟ فا الگ ہے اور اعلموا الگ ہے. اعلموا فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ اعلم، تو جان لے. اعلموا تم سب جان لو. تو فاعلموا تو تم جان لو، ان اللہ، ان کا معنی کیا ہے؟ بے شک. ان اللہ عزیز حکیم، تو جان لو کہ اللہ تعالی غالب ہے ہر کام پہ، حکیم کمال حکمت والا ہے. عزیز یہ عزت سے ہے، تو اللہ تعالیٰ عزت والا ہے. اور عزت یہ عربی زبان کا لفظ ہے.
تو اللہ تعالیٰ کی عزت ہے کس لحاظ سے؟ شان کے لحاظ سے. عزت کا ایک معنی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے، بڑے مقام والا ہے. اور ایک عزت کا معنی کیا ہوگا؟ غلبہ، کہ اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، ان کے ہر چیز پہ غالب ہے، جو کام کرنا چاہے اللہ کر لیتا ہے. اللہ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. حکیم، یہ حکمت سے ہے اور حکم سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے یا اللہ تعالیٰ اچھے فیصلے کرنے والا ہے. دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ رب العزت نے کہا آیت نمبر 208 میں کہ اے ایمان والو، اس پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم پھسل جاؤ، یعنی کہ اسلام سے اعراض کرو، ایمان کو ترک کر دو، اگر تم پھسل جاؤ واضح نشانیاں آ جانے کے بعد، تمہارے پاس واضح نشانیاں آئیں تو تم لوگوں نے ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا. اب اگر تم شیطان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے پھسل جاؤ تو فَاعْلَمُوا، تو یہ بات ذہن نشین کر لو، یہ وارننگ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں، وعید دے رہے ہیں. تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ غالب ہے، یعنی کہ پھر تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے، اللہ سے جان چھڑا کر کہیں جا نہیں سکو گے. اور اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، پھر جو بھی اللہ تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے اس کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. ان الفاظ سے کہ فَاعْلَمُوا، تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، نمبر 1 عزیز ہے، نمبر 2 اللہ کیا حکیم ہے. یہ دونوں اللہ کے نام ہیں. العزیز بھی اللہ کا نام ہے، الحکیم بھی اللہ کا نام ہے. اور العزیز نام سے اللہ کی صفت عزت کا پتہ چلتا ہے اور الحکیم نام سے اللہ کی صفت حکمت کا پتہ چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جان لو کہ اللہ عزیز بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے ناموں کے بارے میں اور اللہ کی صفات کے بارے میں علم لینا چاہیے. انسان کے پاس معلومات ہونی چاہیے اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں. انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا رب عزیز ہے، میرا رب حکیم ہے. انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا رب رحمان ہے، میرا رب رحیم ہے، میرا رب جبار ہے، میرا رب منتقم ہے. تو انسان جس قدر اللہ رب العزت کے بارے میں معلومات رکھتا ہوگا اسی قدر اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوگا، اسی قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ رکھنے والا ہوگا، اسی قدر اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے والا ہوگا. تو یہ بہت ہی عمدہ علم ہے. کون سا علم؟ اللہ کے ناموں کا علم، اللہ کی صفات کا علم. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے ناموں کا بظاہر اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو زبانی یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ناموں کے معنی کو حقیقتاً ماننے سے انکاری ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معنی کا انکار کریں گے تاویل کے انداز میں، تحریف کے انداز میں، تعطیل کے انداز میں. تو جو آدمی یہ مان لے کہ اللہ عزیز ہے لیکن اس کا معنی نہ مانے، جو یہ مان لے کہ اللہ حکیم ہے لیکن یہ نہ مانے کہ اللہ حکمت والا ہے، اس نے اللہ کا نام کیا مانا؟ اللہ کے ناموں کو ماننا یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کو مانیں دونوں طرح، الفاظ کے اعتبار سے بھی، معنی و مفہوم کے اعتبار سے بھی. اور پھر اللہ کے ناموں کے مطابق آپ زندگی گزارنے والے ہوں، اللہ کے ناموں کے مطابق آپ اپنا عقیدہ بنانے والے ہوں. پھر اس حدیث سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے جس حدیث میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دیں گے. تو یاد کر لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بطور الفاظ آپ کو یاد ہوں لیکن معنی و مفہوم کا آپ انکار کر رہے ہوں، وہاں تعویل سے کام لے رہے ہوں، تحریف سے کام لے رہے ہوں.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاعْلَمُوا جان لو کہ ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر کام پہ غالب ہے اور اللہ تعالیٰ نہایت حکمت والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ هل ينظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا مگر اس بات کا، چونکہ الا آ گیا ہے اس لیے حل کا معنی کیا کریں گے، نہیں کا، نفی کا، کہ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ ان کے پاس آئے، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سیبانوں کے ساتھ، والملائکۃ، اور اللہ کے فرشتے آئیں، وقضی الامر، اور معاملہ ختم کر دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لٹائے جاتے ہیں۔ یہ تھا آیت نمبر 210 کا آسان ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ حل کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے، کیا۔ حل بنیادی طور پہ استفہام کے لیے ہوتا ہے، سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں حل کے بعد آ رہا ہے الا، اور الا کا معنی کیا ہوتا ہے، مگر کا، تو اس لیے یہاں پہ حل نفی کے معنی میں ہے، نہیں کے معنی میں ہے۔ اسی لیے ہم نے معنی کیا کیا کہ وہ نہیں انتظار کر رہے، وہ نہیں انتظار کرتے۔ ینظرون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے، ینظرو، وہ انتظار کرتا ہے، ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں۔ نظرہ کے بعد، نظرہ ینظرو ینظرون، اس کے بعد اگر لفظ لگا دیا جائے الہ، تو پھر معنی کیا ہوتا ہے، دیکھنے کا۔ پھر معنی کس چیز کا ہوتا ہے، دیکھنے کا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ قیامہ میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ قیامت کے روز کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ یہ کن کے چہرے ہیں، جنت والوں کے۔ الی ربہا ناظرہ، یہ چہرے، یہ لوگ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، الی ربہا ناظرہ، یعنی کہ ناظرہ کے ساتھ کیا لفظ آیا، الہ۔ تو جب ناظرہ کے ساتھ لفظ الہ آ جائے تو پھر معنی کیا ہوتا ہے، دیکھنے کا، پھر انتظار کرنے کا معنی نہیں ہوگا۔ یہاں پہ معنی انتظار کرنے کا ہے، کیونکہ یہاں پہ ینظرون کے بعد الہ نہیں ہے، الا ہے۔ تو ینظرون وہ انتظار کرتے ہیں، الا، تو الا کا معنی کیا ہوا، مگر۔ تو نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس بات کا، کس بات کا، ان یاتیہم اللہ، کہ ان کا معنی کیا آپ کریں گے، کہ یہ مصدریہ ہے، کہ یاتیہ آئے۔ یاتیہ اصل میں کیا تھا، یاتی، یعنی کہ یا کے اوپر ضمہ تھا، پیش تھی، لیکن ان آیا تو اس کے اوپر کیا آ گئی، زبر آ گئی۔ تو وہ نہیں انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس اللہ آئے، یاتیہم، ان کے پاس کون آئے، اللہ۔ تو اللہ یاتی کا کیا بن رہا ہے، فاعل، لفظی اللہ فاعل بن رہا ہے۔ فی ظلل من الغمام، فی کا معنی عام طور پہ ہوتا ہے میں، ظرف کا معنی میں، لیکن یہاں پہ فی کا معنی ہم یا تو کریں گے پر، یعنی کہ فی بمعنی علی، یا ہم فی کا معنی کریں گے ساتھ، فی بمعنی مع۔ اور فی کئی بار علی کے معنی میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ توبہ کے شروع میں ہی فسیحوا فی الارض، تم زمین پہ چلو یا زمین میں چلو، زمین پہ چلنا ہے، زمین کے اوپر چلنا ہے، زمین کے اندر نہیں چلنا۔ تو وہاں پہ فی کس معنی میں ہے، علی کے معنی میں۔ اور جہاں تک تعلق ہے فی بمعنی مع، تو اس کی مثال اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورہ اعراف میں قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار،
روز قیامت اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم لوگ داخل ہو جاؤ. کہاں داخل ہو جاؤ؟ فی النار، جہنم میں. کن کے ساتھ؟ فی اممن، ان قوموں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، جنوں میں سے انسانوں میں سے. جنوں اور انسانوں کی وہ جماعتیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ان کے ساتھ مل کر تم جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ. تو وہاں پہ فی کس معنی میں ہے؟ پھر مع کے معنی میں. تو یہاں پہ پھر فی کا معنی آپ کیا کریں گے؟ مع کا، کہ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے بادلوں کے سائبانوں کے ساتھ. یا وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے بادلوں کے سائبانوں پہ. اچھا، میں کا معنی ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ظرف والا معنی کیوں نہیں کر رہے ہم یہاں پہ؟ کیونکہ اللہ رب العزت خالق ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مخلوق سے بلند ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت مخلوق کے بیچ میں ہوں، یہ ممکن نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں، بلکہ قرآن میں بھی آیا ہے، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ. قرآن میں کیا آیا ہے؟ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس رب سے بے خوف ہو گئے ہو جو کہاں ہے؟ آسمانوں میں. تو کیا مطلب ہے اس کا آسمانوں میں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت آسمان کے بیچ میں ہے اور آسمان نے اللہ رب العزت کو گھیرا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ ممکن نہیں ہے. اللہ رب العزت تو تمام مخلوقات سے اوپر ہیں. کسی مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو گھیر لے، اللہ رب العزت کا احاطہ کر لے. تو اس لیے فی السماء کا معنی کیا وہاں پہ؟ علی السماء، کہ کیا تم اس رب سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان کے اوپر ہے. جیسے ہم کہتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش کے اوپر ہے. یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ فی السماء میں السماء سے مراد یہ مخصوص آسمان نہیں ہے، بلکہ السماء سے مراد بلندی ہے. یعنی کہ کیا تم اس رب سے بے خوف ہو گئے ہو جو کہاں ہے؟ اوپر ہے، بلندی پہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ فی ظرف کے معنی میں نہیں ہوگا، میں کے معنی میں نہیں ہوگا، بلکہ ساتھ کے معنی میں ہوگا یا اوپر کے معنی میں ہوگا. تو هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ رب العزت ان کے پاس آئے بادلوں کے سائبانوں کے ساتھ. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ آئیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بادلوں کے سائبان بھی ہوں. ظلل، ظلہ کی جمع ہے، سائبان. من الغمام، غمام کس کو کہتے ہیں؟ بادل کو. والملائکہ، الملائکہ کا عطف ہے کس کے اوپر؟ لفظ اللہ کے اوپر، کہ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس اللہ آئے اور اللہ کے فرشتے آئیں. الملائکہ کا معنی کیا؟ فرشتے. الملائکہ یہ لفظ کس کی جمع ہے؟ یہ ملک ان کی جمع ہے. تو ملک ایک فرشتے کو کہتے ہیں، الملائکہ یہ جمع کا لفظ ہے، سب فرشتوں کو کہا جاتا ہے. وقضی الامر، قضیہ فعل ماضی ہے، مجہول کے لیے ہے. فیصلہ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، فارغ ہوا جائے. تو قضی الامر، ختم کر دیا کس کو؟ معاملے کو. کس کے معاملے کو؟ مخلوق کے معاملے کو. کہ مخلوق کا معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے اور ان کے بارے میں فیصلہ ہو جائے، جنت میں جانے کا، جہنم میں جانے کا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لٹائے جاتے ہیں. عام طور پہ عربی زبان میں پہلے فعل آتا ہے اور اس کے بعد جار مجرور آتے ہیں. یعنی کہ عام طور پہ ترتیب یوں ہوتی ہے کہ ترجع الامور الی اللہ، تمام امور اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ معمول سے ہٹ کر
اللہ کو ترجعو سے پہلے لایا گیا ہے، تو اس سے کیا ہوا؟ معنی پیدا ہو گیا حصر کا اور اختصاص کا، تخصیص کا معنی پیدا ہو گیا۔ تو اب معنی کیا ہوگا؟ اللہ ہی کی طرف۔ یہی کا معنی ہم نے کہاں سے حاصل کیا؟ اللہ کے ترجعو سے پہلے آنے کی وجہ سے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، کیا معنی ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کلام یوں ہونا چاہیے کہ نعبد کا، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کاف کو پہلے لے کر آئے ہیں، تو اب کیا ہوا؟ ایاک نعبد، اس سے حصر کا معنی پیدا ہوا، ہی کا معنی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ ایسے یہاں پہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کے تمام امور اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں۔ اور ترجعو یہ فعل مضارع ہے، مجہول کے لیے ہے، لٹائے جاتے ہیں۔ الامور امر کی جمع ہے، تمام امور، تمام معاملات۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 208 میں مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا، شیطان کے نقش قدم پہ چلنے سے روکا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان قبول کرنے سے دور ہیں، ایمان قبول کرنے کی طرف نہیں آ رہے، دین اسلام قبول نہیں کر رہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مطالبے پورے کیے جائیں، جو معجزات ہم مانگتے ہیں وہ دیے جائیں۔ اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے معجزات دے دیے گئے، اتنے بڑے بڑے معجزات دے دیے گئے کہ جو انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے، حق قبول کرنا چاہے تو ان معجزات کی وجہ سے حق قبول کر سکتا ہے۔ اب پیچھے یہی رہ گیا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے سامنے آ جائیں، اللہ کے فرشتے ان کے سامنے آ جائیں، اور جب اللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں گے، فرشتے سامنے آ جائیں گے، تب آپ مانیں گے تو یہ ایمان بالغیب نہ ہوا، یہ ایمان بالغیب نہ ہوا۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو دیکھے بغیر، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ پہ ایمان لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لے آئیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہیں صحابہ کرام نے دیکھا، پھر آپ کی رپورٹ صحابہ کرام کے ذریعے تابعین تک پہنچی، تب تابعین تک پہنچی، ہم تک پہنچ گئی۔ تو یہ ایک دیکھی ہوئی چیز تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی بھیجے، ایسے اللہ نے اپنی کتابیں نازل کی، اپنا کلام نازل کیا۔ تو اللہ کے نبیوں کے ذریعے، اللہ کی کتابوں کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے، اللہ کی ان آیات کے ذریعے، اللہ کی نشانیوں کے ذریعے اللہ پہ ایمان لایا جائے، یہ ہے اللہ پہ ایمان لانا۔ اور یہ وہ ایمان ہے جس کا ہم سے مطالبہ ہے۔ لیکن وہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ کہ اللہ سامنے آئے تب اللہ کو مانیں گے، اللہ کے فرشتے سامنے آئیں تب اللہ کو اور اللہ کے فرشتوں کو مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب میں سامنے آ جاؤں گا، جب میرے فرشتے سامنے آ جائیں گے، تب ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا، تب ایمان قبول نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں هل ينظرون الا ان يأتيهم اللہ، وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس خود اللہ آئے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے آنے کا تذکرہ ہے، اور اسی معنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فجر میں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب آئے گا، تیرے رب کے فرشتے بھی آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت کا اور فرشتوں کا آنا برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ آئیں گے روز قیامت اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کے آنے پہ ہم الحمدللہ ایمان لاتے ہیں، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تحریف کے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کا آنا انسان کے آنے کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کا آنا کسی بادشاہ کے آنے کی طرح ہے۔ ہم تشبیہ نہیں دیتے، کیفیت بیان نہیں کرتے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے آنے پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے آنے کا تذکرہ ہے اس آیت میں،
اللہ کے آنے کا تذکرہ ہے سورہ فجر میں، اللہ تعالیٰ کے آنے کا تذکرہ ہے سورہ انعام میں، اللہ تعالیٰ کے آنے کا تذکرہ ہے بہت سی احادیث میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے آنے پہ ایمان لانا نہایت ضروری ہے، اور یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گمراہ فرقوں نے یہاں پہ بھی اللہ کی صفت کو حقیقی معنوں میں ماننے سے انکار کیا، اور یہاں پہ بھی تعویلات سے کام لیا۔ مثال کے طور پہ ایک تعویل یہ ہے کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم اللہ، کہ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ کی نشانیاں آ جائیں۔ کہتے ہیں اللہ کا خود آنا ممکن نہیں ہے، تو اللہ کے آنے سے مراد اللہ کی نشانیوں کا آنا ہے، یعنی کہ الا ان ياتيهم آیات اللہ۔ اور اس تعویل کا تذکرہ فخر الدین رازی نے اپنی مشہور و معروف کتاب اساس التقدیس میں کیا ہے۔ اساس التقدیس یہ کتاب ہے جو فخر الدین رازی نے اسی لیے لکھی تھی تاکہ اللہ رب العزت کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعویل کو برحق ثابت کیا جائے۔ یہ ثابت کیا جائے کہ اللہ کے ناموں کی تعویل کرنا بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ کتاب نہایت خطرناک ہے، جو یہ کتاب پڑھے گا اس کا اللہ رب العزت کے ناموں اور صفات سے ایمان اٹھ جائے گا، اس کا وہ ایمان نہیں رہے گا جو ایمان ہونا چاہیے۔ بعد میں آنے والے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب پہ رد لکھا، اور جس کا نام انہوں نے نام یہ طے کیا کہ بیان و تلبیس الجہمیہ۔ فخر الدین رازی ایک دوسری شکل بھی پیش کرتے ہیں یہاں پہ تعویل کی۔ وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ خود آئے گا، آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، اللہ تعالیٰ کا امر آئے گا، اللہ کا کوئی معاملہ آئے گا۔ یعنی کہ الا ان یاتیہم اللہ، پہلے کہا تھا آیات اللہ، پھر کہا امر اللہ، اللہ کا امر آئے گا، اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کا معاملہ آئے گا۔ تو اس انداز سے تعویل سے کام لیا گیا، اور کبھی یہ کہا گیا کہ آپ یوں کہیں کہ هل ينظرون الا ان یاتیہم اللہ، کہ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس اپنا عذاب لے کر آئے۔ یعنی کہ یہ نہیں ماننا چاہتے کہ اللہ خود آئے گا، اس سے بھاگتے ہوئے طرح طرح کی تعویلات سے کام لے رہے ہیں۔ اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ فی با کے معنی میں ہے، تو معنی کیا ہوگا پوری آیت کا؟ کہ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ رب العزت ان کے پاس بادلوں کے سائبان لے کر آئے۔ تو میں نے یہ تعویلات کیوں ذکر کی ہیں؟ اس لیے کہ جس کو ان تعویلات کا علم نہیں ہوگا، وہ جب کسی ایسی تفسیر کا مطالعہ کرے گا جس میں یہ تعویلات ہوں گی، تو بجائے اس کے کہ وہ ان کا انکار کرے اور انہیں مسترد کر دے، انہیں ریجیکٹ کر دے، وہ مفسر سے متاثر ہونا شروع کر دے گا، کیا بات ایسے مفسر کی، کیا کیا نقطے اس نے بیان کی ہیں۔ وہ کہے گا کہ فخر الدین رازی کی تفسیر جب میں پڑھتا ہوں تو اس میں مجھے بڑے بڑے نقطے ملتے ہیں، اور ایسا بہت سے خطیبوں سے سنا گیا، کئی علماء سے سنا گیا، جبکہ یہ نقطے نہیں ہیں، یہ وہ تعویلات ہیں جو اللہ رب العزت کے کلام کی حقیقت سے روکتی ہیں۔ تو صحیح معنی کیا ہے کہ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے بادلوں کے سائبانوں کے ساتھ۔ والملائکۃ، اور کون آئے؟ فرشتے آئیں۔ وقضی الامر، اور معاملہ ختم کر دیا جائے، ان کے مخلوق کا معاملہ ختم کر دیا جائے، یہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی کہ جو مطالبے ان کے ہیں اگر وہ پورے کیے جائیں تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ اور جب اللہ رب العزت آ جائیں گے، فرشتے آ جائیں گے، پھر ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔
کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے آنے کا مطالبہ کیا تھا؟ جی ہاں کیا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ بنی اسرائیل میں، جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے اللہ رب العزت سے کئی مطالبے کیے تھے جن کا اللہ نے وہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اوتاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو رسول مان لیں گے، ہمارا ایک مطالبہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو، فرشتوں کو ہمارے سامنے لیں۔ تو یہ ان کے عجیب و غریب مطالبات تھے جن کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے بادلوں کے سیبانوں کے ساتھ، اور فرشتے آئیں اور مخلوق کا معاملہ ختم کر دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کے تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو سب امور جو ہیں اللہ کے سامنے لوٹیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا، کون جنت میں جانے کا حقدار ہے، اور کون حقدار ہے اس بات کا کہ اسے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے سوال کریں، آپ اولاد یعقوب علیہ السلام سے سوال کریں، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کتنی ہی واضح نشانیاں ہم نے ان کو دیں، ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو اللہ کی نعمت کو تبدیل کرے، من بعد ما جاءتہ، اس کے آ جانے کے بعد، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب دینے والے ہیں، سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہ تھا اس آیت کا، یعنی کہ آیت نمبر 211 کا ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ سل یہ فعل امر ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ سوال کیجئے، پوچھئے۔ اور یہاں پہ پوچھنا معلومات لینے کے لیے نہیں ہے، یہاں پہ سوال کرنا توبیخ کے لیے ہے، ڈانٹنے کے لیے ہے، بے عزتی کرنے کے لیے ہے۔ بنی اسرائیل، بنی یہ لفظ تھا بنین، بنی مضاف، اسرائیل مضاف الیہ، نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، تو بنین جو ہے یہ ابن ان کی جمع ہے۔ ابن کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کو۔ تو بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، ان کے آپ سوال کیجئے اسرائیل کے بیٹوں سے۔ مراد کیا؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، اور مراد اس سے کون لوگ ہیں؟ یہودی اور عیسائی۔ تو آپ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے سوال کیجئے کہ کم آتیناہم، کم استفہامیہ بھی ہوا کرتا ہے، خبریہ بھی ہوا کرتا ہے، تو یہاں پہ خبریہ ہے کہ کتنی ہی واضح نشانیاں ہم نے ان کو دیں۔ آتینا ہم نے دیں، جمع متکلم فعل ماضی، ہم ان کو، کن کو؟ بنی اسرائیل کو، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ من آیت بینہ، آیا کا معنی کیا ہے؟ نشانی، بینہ واضح، اور یہاں پہ دیکھیے کہ بینہ صفت ہے اور آیا اس کا کیا ہے؟ موصوف۔ اور میں نے کہا تھا آیت نمبر 209 کی تفسیر کرتے ہوئے کہ من بعد ما جاءتکم البینات، کہ البینات صفت ہے اور اس سے پہلے موصوف محذوف ہے، مقدر ہے، وہ کیا؟ الآیات۔ اور یہاں پہ موصوف جو ہے موجود ہے، مذکور ہے کہ آیت بینہ، واضح نشانی، مراد کیا ہے؟ کہ واضح نشانیاں۔ وَمَن يُبَدِّلْ، اور جو بدل دے، من اسم شرط ہے، یبدل بدل دے، فعل مضارع واحد کے لیے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، نعمت مضاف ہے لفظ اللہ کی طرف، تو معنی کیا ہوگا؟ نعمتوں کو، جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دے، اللہ کی نعمت کو بدل دے، اللہ کی نعمتوں کو بدل دے۔ من بعد ما جاءتہ، ما مصدریہ ہے،
تو یہ ما جو مصدریہ ہے جاءت فعل ماضی کے معنی کو مصدر کے معنی میں کر دے گا، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ وہ آئی، ہم کہیں گے آنا، یعنی کہ جو اللہ کی نعمتوں کو بدل دے ان کے آ جانے کے بعد، جو اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے آ جانے کے بعد، کس چیز میں بدل دے اس کا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے۔ یبدل، اس کو دو مفعول چاہیے، پہلا مفعول کیا ہے؟ نعمت اللہ، دوسرا کیا ہے؟ وہ مقدر ہے، موجود نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ہم سمجھ سکتے ہیں ایک اور آیت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو کفر میں تبدیل کر دیا؟ یعنی کہ بجائے اس کے کہ اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی نعمتوں پہ توحید اختیار کرتے، شرک سے توبہ طیب ہو جاتے، کبیرہ گناہوں کو ترک کر دیتے، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا بدلہ کس چیز سے دیا؟ کفر سے دیا۔ تو یہی کچھ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اور جو اللہ کی نعمتوں کا بدلہ ان کے آ جانے کے بعد کس چیز سے دے؟ کفر سے دے۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ شدید کا معنی کیا ہے؟ سخت، العقاب عذاب، سزا۔ اللہ رب العزت یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کئی معجزات کا، اور ان کے معجزات میں ایک مطالبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے سامنے آئیں، فرشتے ہمارے سامنے آئیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ آیت نمبر 211 میں یہ وعدے کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے بھی بڑے مطالبے کیے تھے، بڑے معجزات مانگے تھے، اور اللہ نے ان کو بہت سے معجزات دیے، کئی وہ معجزات جو انہوں نے مانگے اور کئی وہ معجزات جو انہوں نے نہیں مانگے۔ اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں دیں، تو کیا وہ نشانیاں مل جانے کے بعد وہ سدھر گئے؟ وہ صراط مستقیم پہ لگ گئے؟ کیا انہوں نے گمراہی کی راہ ترک کر دی؟ کیا انہوں نے کفر کی راہ ترک کی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سل بنی اسرائیل، آپ سوال کیجئے اولاد یعقوب علیہ السلام سے، یہودیوں اور عیسائیوں سے، کہ کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ ہم نے کتنی ہی وعدے نشانیاں ان کو دیں۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جو فرعون کے جادوگروں سے مقابلے کے وقت کیا بن جایا کرتا تھا؟ سام بن جایا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ید بیضاء، اور جو نشانیاں اللہ نے ان کو دی ان میں سے ایک منسلوہ، اور پھر جب وہ صحرا میں تھے تو اللہ رب العزت نے ان پہ سایہ کیا تھا، کن کا؟ بادلوں کا۔ اللہ رب العزت نے ان کی خاطر ان کی دعا کرنے پہ پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ ان کے سامنے کیا مارا تھا؟ عصا۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ لکڑ آپ پتھر پہ مارے اور پانی جاری ہو جائے؟ یہ تو ممکن ہے کہ لکڑ ٹوٹ جائے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ لکڑ مارنے سے پتھروں سے پانی جاری ہو جائے؟ کتنی بڑی یہ نشانی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے پاس آتے ہیں، فرعون تعاقب کرتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنا عصا سمندر میں مارتے ہیں تو وہاں پہ راستے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی بڑی نشانیاں دی ان کو، بڑے بڑے معجزے دکھائے۔ تو کیا ان معجزوں کا فائدہ ہوا؟ کیا ان معجزوں کی وجہ سے انہوں نے کفر کی راہ ترک کی، نافرمانی کی راہ ترک کی، گمراہی کی راہ ترک کی؟ ایسا نہیں ہو سکا۔ کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ سدھرے، لیکن سب نے ایسا نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کی مانگی گئی نشانیاں دکھا دی جائیں، مطالبات ان کے پورے کر دیے جائیں، تب بھی آپ یہ امید نہ رکھیں کہ یہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے اور توحید کی راہ اختیار کر لیں گے۔
تو فرمایا سل بنی اسرائیل، آپ پوچھئے اسرائیل علیہ السلام کے اولاد سے کہ ہم نے ان کو کتنی ہی واضح نشانیاں دیں، اور یہ نشانیاں دو طرح کی تھیں، شرعی بھی کونی بھی۔ شرعی سے مراد تورات کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ اللہ کی شرعی نشانیاں ہوئیں، اور کونی نشانیاں جن کا تعلق کائنات سے ہوتا ہے وہ پہلے ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پہ بادلوں کا سایہ، مان و سلوا کا نازل ہونا، یہ کونی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ نے ان کو واضح طور پہ کئی کی نشانیاں دیں، اور دو طرح کی نشانیاں، شرعی نشانیاں بھی کونی نشانیاں بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے آ جانے کے بعد ان نعمتوں کا بدلہ کفر کی شکل میں دے تو اللہ تعالیٰ اسے شدید عذاب دینے والے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وعید ہے کہ ان لوگوں کے پاس بھی اللہ کی واضح نشانیاں آئی تھیں، تم لوگوں کے پاس بھی اللہ کی واضح نشانیاں آ چکی ہیں، اور سب سے بڑی نشانی خود یہ قرآن ہے، جس کے بارے میں اللہ نے بار بار چیلنج دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بشر کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہے، تو ایسا کلام بنا کر لے آؤ۔ نہیں لا سکے تو پتہ چلا کہ قرآن اللہ کا وہ معجزہ ہے جو واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت میں سچے ہیں۔ تو جو یہ نشانیاں آ جانے کے بعد کفر کی راہ اختیار کرے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے شدید عذاب دینے والے ہیں۔ اس کے بعد ایت نمبر 212 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ خوش نما بنا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے، لِلَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ کیا مزین کر دی گئی ہے؟ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی۔ وَيَسْخَرُونَ اس حال میں کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، کن کا؟ من الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان لائے، والذین اتقوا اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم ان کے اوپر ہوں گے، کب؟ یوم القیامہ قیامت کے دن۔ واللہ یرزق اور اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر کسی حساب کے۔ یہ فعل ماضی ہے مجہول کے لیے، اس کا کیا معنی ہے؟ خوش نما بنا دی گئی، مزین کر دیا گیا، آراستہ کر دیا گیا۔ للذین یہ اصل میں دو لفظ ہیں، لام الگ ہے، الذین الگ ہے۔ لام کا معنی کیا ہے؟ کے لیے، کے واسطے، اور الذین اسم موصول ہے، الذی کی جمع وہ لوگ، کفروا فعل ماضی ہے جمع کے لیے، انہوں نے کفر کیا، اس کا واحد کیا ہوگا؟ کافرہ، اس نے کفر کیا۔ تو زینا مزین کر دی گئی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، کیا مزین کر دی گئی؟ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی۔ تو زینا کا نائب فاعل کیا؟ الحیات الدنیا، الحیات زندگی، الدنیا کون سی زندگی؟ دنیا والی، یعنی کہ دنیا والی زندگی کافروں کو بڑی پیاری لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، ان کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ تو الدنیا یہ صفت ہے کس کی؟ الحیات کی۔ وَيَسْخَرُونَ یسخرون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، وہ مذاق اڑاتے ہیں، اس کا واحد کیا ہوگا؟ یسخرو، وہ مذاق اڑاتا ہے۔ من الذین مذاق ان کا اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ الذین اسم موصول ہے جمع کے لیے، آمنو یہ بھی جمع ہے فعل ماضی کہ وہ ایمان لائے، اور اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ آمنا، وہ ایک شخص ایمان لایا۔ والذین یہ نیا جملہ شروع ہو گیا، اور وہ لوگ، الذین اسم موصول ہے، اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یہ فعل ماضی ہے جمع کے لیے ہے، اور اس کا واحد کیا ہوگا؟ اتقا، اس ایک آدمی نے تقوی اختیار کیا، تو اتقوا ان سب نے تقوی اختیار کیا۔ فوقہم، فوق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر، یہ دو لفظ ہیں، فوق اور ہم، ان کے اوپر ہوں گے، یوم القیامہ قیامت کے دن، یوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دن۔ واللہ یرزق، یرزق رزق دیتا ہے،
فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ رزق دیتا ہے، من جسے یشاؤ چاہتا ہے، من کیا ہے؟ اسم موصول، یشاؤ وہ چاہتا ہے، فعل مضارع واحد کے لیے، بغیر حساب بغیر کسی حساب کے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ کافر لوگ، انہیں دنیاوی زندگی بڑی پیاری لگتی ہے، اتنی پیاری لگتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ آخرت سے غافل ہیں، آخرت کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے، قبر کی انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ قبر میں کیا ہوگا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت جہنم میں پھینک دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جنت سے محروم کر دیے جائیں۔ انہیں ان امور کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی ٹینشن، ان کی سوچ دنیا کے ارد گرد گھومتی ہے، دنیا کی زندگی انہیں بڑی پیاری لگتی ہے۔ اور دنیا کی زندگی کس چیز کا نام ہے؟ اس کی وضاحت سورہ آل عمران کی اس آیت سے ہوتی ہے کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ وعدے کر رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے دنیا کی یہ چیزیں مزین کر دی گئی ہیں، خوشنما بنا دی گئی ہیں، انہیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی پیاری لگتی ہیں۔ تو دنیا کس چیز کا نام ہے؟ اللہ نے وہاں پہ بیان کیا، عورتوں کا نام ہے۔ دنیا نام ہے کس کا؟ بیٹوں کا نام ہے۔ دنیا نام ہے کس کا؟ سونے اور چاندی کے ڈھیروں کا، خزانوں کا۔ دنیا نام ہے کس کا؟ گھوڑوں کا، جانوروں کا، کھیتی کا، جائیداد کا، زمین کا۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمایا دنیاوی زندگی کا یہ ساز و سامان ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کافروں کو بڑی اچھی لگتی ہیں، ان کی عورتیں، بیٹے، جانور، گھوڑے، زمینیں، جائیدادیں، سونا، چاندی، یہ چیزیں ان کو بڑی پیاری لگتی ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ان کے لیے مزین کس نے کی ہیں؟ اللہ نے یہ کہا کہ مزین کر دی گئی ہیں، خوشنما بنا دی گئی ہیں، بنانے والا کون؟ اس میں دو احتمال ہیں اور دونوں احتمال درست ہیں۔ نمبر ایک، اللہ رب العزت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل کے آغاز میں، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، کہ وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں۔ یعنی کہ جو ان کے غلط اعمال ہیں، اور غلط اعمال میں سے ایک کیا ہے کہ دنیا کو ترجیح دینا آخرت پہ، آخرت کی پرواہ نہ کرنا، گناہوں کا ارتکاب کرنا، تو یہ چیزیں ان کو بڑی پیاری لگتی ہیں، لیکن ان کے لیے یہ چیزیں خوشنما کس نے بنائی ہیں، آراستہ کس نے کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ جب یہ کام اللہ نے کیا ہے تو پھر ان کو سزا کیوں ملے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا تب اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کیا۔ اللہ نے ان کے لیے ان کے غلط اعمال کو آراستہ و پیراستہ کیا ہے، خوشنما بنایا ہے، ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہ اللہ نے ان کو سزا دی ہے۔ اور ان چیزوں کو مزین کرنے والا شیطان بھی ہوتا ہے، شیطان بھی ان چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ مزین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں ہی، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ۔ ہدہد واپس آیا ہے اور رپورٹ دے رہا ہے کس کو؟ سلیمان علیہ السلام کو۔ کہتا ہے کہ میں اس لیے لیٹ ہوا ہوں کہ میں ایک قوم کے پاس گیا تھا، قوم سبا کے پاس، انہوں نے اپنی ایک عورت کو بادشاہ بنا رکھا ہے، اور وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اس عمل کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے۔ تو وہاں پہ کیا کہا گیا؟ مزین کرنے والا کون ہے؟ شیطان۔ تو دنیا کو خوشنما بنانا، اسے مزین بنانا، اسے آراستہ و پیراستہ کر دینا لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے،
اس کی نسبت کبھی اللہ کی طرف ہوتی ہے، کبھی شیطان کی طرف ہوتی ہے، اور دونوں نسبتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ ہمارے نزدیک ان دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے معتزلہ کے ہاں۔ کیوں؟ ان کے ہاں گناہ کا خالق کون ہوتا ہے؟ خود انسان۔ گناہ کا خالق کون ہوتا ہے؟ خود انسان۔ وہ کہتے ہیں کہ گناہ کا خالق اللہ نہیں ہے، شرک کا خالق اللہ نہیں ہے۔ کبیرہ گناہوں کا ہم ارتکاب کرتے ہیں، ان کا خالق اللہ نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ایسی چیزوں کو پیدا کرے؟ تو کون ہے پھر انہیں پیدا کرنے والا؟ جو شرک کرتا ہے وہی شرک کا خالق ہے۔ اور یہ بہت ہی غلط عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق ایک نہیں بلکہ کئی خالق ہیں۔ صحیح موقف کیا ہے کہ ہر عمل کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ نیکی کا خالق بھی اللہ تعالیٰ، گناہ کا خالق بھی اللہ تعالیٰ۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ انسانوں تمہارا بھی خالق ہے، تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے۔ لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے والا خود وہ ہوتا ہے۔ انسان اپنے فعل کا خود فاعل ہے۔ اللہ نے انسان کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے۔ اس ارادے اختیار کی وجہ سے کبھی وہ خیر کے کام سر انجام دیتا ہے، کبھی شر کے کام سر انجام دیتا ہے۔ تو چونکہ وہ خود ارادہ رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، اس لیے اس کا حساب ہوگا۔ اور جن امور میں انسان کے ارادے کا عمل دخل نہیں ہے، ان میں حساب بھی نہیں ہوگا۔ کسی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا رنگ کالا کیوں تھا، کیونکہ رنگ کالا ہو یا گورا اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے، اس کا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن گناہ کرنا اس میں انسان کا ارادہ ہے اور اختیار ہے، اس لیے اس کے بارے میں بات پرس ہوگی، اس کے بارے میں حساب ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزین کرنے کی نسبت کبھی اللہ کی طرف ہوتی ہے، کبھی شیطان کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف ہوتی ہے اس لیے کہ ہر عمل کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اور شیطان کی طرف نسبت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ انسان کے ذہن میں باتیں ڈالتا ہے کہ بھئی تم زنا کر لو، بعد میں توبہ کر لینا، بدکاری کر لو، ابھی تمہاری چھوٹی سی عمر ہے، بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لینا۔ تو شیطان جو ہے گناہوں کو خوشنما بناتا ہے انسان کے لیے، کافروں کے لیے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا، کافروں کے لیے مزین کر دی گئی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں کن کا؟ مومنوں کا۔ مومنوں کے اوپر ہنستے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مومن عام طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ غریب ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، ان کی توجہ دنیا پہ نہیں ہوتی، ان کا لباس سادہ ہوتا ہے، دیگر ان کے کئی امور ایسے ہوتے ہیں جن میں سادگی پائی جاتی ہے، تو اس لیے کافر لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے آج تک یہ طریقہ کار جاری و ساری ہے۔ آج بھی مومنوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آج مومنوں کا مذاق اڑایا جائے گا ان کی داڑھی کی وجہ سے۔ جس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوگی لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، جس کے بچے زیادہ ہوں لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہی چیز اللہ نے بیان کی سورہ مطففین میں، إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کہ وہ لوگ جو مجرم ہیں یہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ ہنستے ہیں، اور جب مومنوں کے پاس سے گزرتے ہیں ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ مسلمان اوپر ہوں گے اور کافر نیچے ہوں گے۔ فرمایا والذین اتقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، توحید کی راہ اختیار کی، شرک سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، پرہیزگار بنے، تو فرمایا یہ فوقہم، ان کے اوپر ہوں گے۔ کن کے اوپر؟ مذاق اڑانے والوں کے اوپر ہوں گے، شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے ان کے اوپر ہوں گے، لیکن کب؟ دنیا میں نہیں،
یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ دنیا میں ممکن ہے کہ کبھی غلبہ کن کو ملے؟ کافروں کو ملے، لیکن آخرت میں واضح طور پہ غلبہ کن کو ملے گا؟ متقین لوگوں کو، توحید والوں کو، ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مطففین میں، جہاں پہ اللہ نے بیان کیا کہ دنیا میں مجرم لوگ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے پاس سے گزریں تو ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ مومن جنت میں تخت پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جنت کے مناظر بھی دیکھ رہے ہوں گے، کافروں کا حال بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر یہ مومن ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اس موقع پہ کافروں کو ان کی حرکتوں کی سزا مل چکی ہوگی؟ جی ہاں، مل چکی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، متقین لوگ ان مذاق اڑانے والوں کے اوپر ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ تو ان الفاظ میں تسلی ہے، کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے، کہ آپ کا اگر مذاق اڑایا جاتا ہے تو پریشان نہ ہوں، آپ سے زیادہ عظیم لوگوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، نبیوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا ہے، نوح علیہ السلام کے پیروکاروں کا مذاق اڑایا گیا ہے، صحابہ کرام کا مذاق اڑایا گیا ہے، بلال کا مذاق اڑایا گیا ہے، عمار کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ تو اگر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو آپ تسلی رکھیں، آپ کتنے عظیم لوگوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر کسی حساب کے رزق دیتا ہے۔ تو رزق کی ذمہ داری کس نے اٹھا رکھی ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ تو رزق کی فکر نہ کریں، فکر کریں نیک اعمال کی۔ پریشان تب ہوں جب آپ سے گناہ سرزد ہوں۔ جہاں تک معاملہ رزق کا ہے، آپ انسانی حد تک کوشش کریں، محنت کریں، اور رزق دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر کسی حساب کے رزق دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مومن بندوں میں شامل فرما لے، ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ مذاق اڑانے والوں کے اوپر ہوں گے کب؟ روز قیامت۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے، آخرت میں بھی عزت دینا، دنیا میں بھی رزق حلال دے اور آخرت میں بھی رزق دینا۔ یا اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑ دے، قرآن سمجھنے کی توفیق دے، قرآن کے معنی اور مفاہیم پہ غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔